بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا کا مارچ کھے اڑاتا ہوا رواں دواں ہے۔ وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، دھاڑ رہے ہیں، غرا رہے ہیں، عمران حکومت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وہ اس سے گرانے کا قصد کر چکے ہیں۔ مولانا کا جوش و خروش اس وقت سوا نیزے پر ہے جب مسئلہ کشمیر پورے تم تراک سے دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ اب پس منظر میں چلا گیا۔ مولانا کے دھرنے کی وجہ سے، مولانا کے لانگ مارچ کی وجہ سے، مولانا کے شور شرابے کی وجہ سے، گویا ایسا جو بھی کرے وہ مولانا کرے یا کوئی اور کرے، وہ ان حالات میں جب مسئلہ کشمیر پوری طرح دنیا کے سامنے آ رہا تھا، اس کو جو پس منظر میں لے جانے کا باعث بنے، وہ بلا شبہ مودی کا سہولت کار ہے۔ اور یہ سب کچھ مولانا نے کر دکھایا ہے، اور یہ نادانستہ نہیں کر رہے، دانستہ کر رہے ہیں، سمجھ بوجھ کے کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، کسی کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے کر رہے ہیں۔ ان کے والد محترم مولانا مفتی محمود نے فرمایا تھا، اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان 10 سال کشمیر کمیٹی کے سرپنچ رہے۔ وہ اب بھی اپنے والد کے فرمان کو حرز جاں بنائے ہوئے ہیں۔ اس سے کبھی لا تعلقی کا اعلان نہیں کیا۔ ان کے لانگ مارچ کے بارے میں ایک مولانا کیا فرماتے ہیں، وہ سنیے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے آگے پیچھے، ان کے ارد گرد اور ان کے پشت پناہی کرنے والے کون لوگ ہیں۔ اس کے بعد ساتھ ہی اشرف جلالی اس بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ کلپ بھی ہم اس کے ساتھ ہی لگا دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مسلمانوں کا ایک گروہ مشرکوں سے نہ جا ملے، جس سے میں بہت مطمئن ہوا کہ الحمدللہ ابھی تک تو ایسا کوئی فرقہ نہیں۔ لیکن حال ہی میں کشمیر سے متعلق علماء دیوبند کا ایک بیانیہ سن کر پتہ پڑا کہ وہ فرقہ تو تقریباً 85 سال قبل ہی وجود میں آ چکا ہے۔ تو وہ بیانیہ پلیز آپ بھی سن لیجیے۔ جمعیت علماء ہند نے کشمیر کے ایشو پر 11 سپٹمبر میں ایک اپنی جنرل کونسل کی میٹنگ بلائی تھی، اور اس جنرل کونسل کی میٹنگ میں ایک ریزولوشن پاس ہوا ہے۔ اس کے 3 پارٹ ہیں۔ یہ کہ باہر کا جو انٹرفیئرنس ہے کنٹری کے انٹرنل ایشوز میں، پاکستان کی طرف سے، پڑوسی ملکوں کی طرف سے جو انٹرفیئرنس ہو رہا ہے، وہ انٹرفیئرنس ہم کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ کشمیر انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے، ان دس کیا کہیں گے آپ، انٹیگرل پارٹ ہے۔ کشمیر انڈیا کا انٹیگرل پارٹ تھا، ہے اور رہے گا۔ جمعیت علماء ہند اس بات کو پہلے سے 51 میں کہا، 63 میں کہا، 2009 میں کہا اور اب کہا ہے۔ تو یہ ایک پرانا ہم آپ نے دیکھا کہ اعلان کرتے ہوئے مولانا کے دائیں بائیں مشرکین اور یہود دونوں کے نمائندے موجود تھے۔ دراصل تقسیم ہند کے ساتھ ہی یہ فرقہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، جن میں ایک JUI ہند جس کے سربراہ مولانا مدنی اور دوسرا JUI پاکستان جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہیں۔ لیکن معلوم یہ ہوا کہ دونوں کا ایجنڈا اب بھی ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کبھی دونوں ممالک کے حالات خراب ہوں یا جنگ کے بادل منڈلانے لگیں تو ادھر تم نے مشرکوں کا حوصلہ بلند کرنا ہے، اور ادھر بھی ہم نے بھی بغل سے ڈیش ڈیش ڈیش، جیسا کہ آپ موجودہ حالات میں دیکھ ہی رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، سن 1980 میں جب دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ جشن منایا گیا تو اس کا افتتاح کسی مسلمان عالم سے نہیں کرایا گیا، بلکہ مشرکہ اندرا گاندھی نے کیا، جس کی مہمان خصوصی سونیا گاندھی
اور محتمم سنجے گاندھی ہوئے۔ لہذا دوستو دعا کیجیے کہ اللہ جل شانہ مسلمانوں اور مملکت پاکستان کو نقص الشیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین، والسلام علیکم۔ کہ اس آزادی مارچ کا فائدہ سوائے بھارت کے اور کسی کو نہیں، سوائے بھارت کے اور کسی کو نہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ یہ جنہیں آج دین پہ حملہ نظر آ رہا ہے، آج ختم نبوت پہ حملہ نظر آ رہا ہے، ابھی تو کل کی بات ہے، کل کی بات ہے کہ جب یہ اقتدار کی چوسنی چوس رہے تھے تو حلف نامہ ختم نبوت پہ خود حملہ کرنے والے تھے، دستخط کرنے والے تھے۔ اور شیخ رشید اسمبلی میں کہہ رہا تھا کہاں ہے فضل الرحمان، کہاں ہے فضل الرحمان، کہاں ہے فضل الرحمان، کہ حملہ ہو گیا ہے دین پہ۔ تو ان کی تو چھینک بھی نہیں سنائی دی۔ جب رانا ثنا نے یہ کہا تھا کہ قادیانیوں اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں، تو فتویٰ میں نے دیا تھا کہ اس نے 4 وجہ سے کفر کا ارتکاب کیا ہے، گرفتار ہم ہوئے تھے۔ اس وقت تو یہ دودھ پی کے سوئے ہوئے تھے، اس وقت تو بنگلہ نمبر 22 کے اے سی سے انہیں جاگ ہی نہیں آ رہی تھی۔ جب کہا تھا اس کے وزیر اعظم نے ہولی کے جلسے میں کراچی میں کہ بھگوان میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں، اس وقت عقیدہ توحید ان کا کہاں تھا؟ اس وقت ہم میدان میں تھے جیسے آج بھی ہم میدان میں ہیں۔ تو یہ برساتی سا عقیدہ اور اس کو اپنے مفادات کا تحفظ کی آڑ بنا کر چڑھائی کرنا، وقت ہے سری نگر کا لاک ڈاؤن توڑنے کا، اور انہوں نے ساری توجہ ادھر سے ہٹا کے اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے کے لیے کہ تم روزانہ ٹاک شو سارے آزادی مارچ، آزادی مارچ، آزادی مارچ۔ کس کی آزادی؟ کہاں سے آزادی؟ کس معنی میں آزادی؟ کیا 200 کنال کے ہاضمے کا نام آزادی؟ کیا ڈیزل کا نام آزادی؟ کس چیز کا نام آزادی؟ نہ آزادی ہے سری نگر کے مسلمانوں کے لیے۔ تم وہ لفظ اپنے مفادات کے لیے چوری کر کے لا رہے ہو۔ کچھ حیا کرو، اگر کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم ان کشمیری مسلمانوں کو جذبات کو زخمی تو نہ کرو۔ ہم نے اپنے بڑے بڑے اجتماعات میں اعلان، ہمارے سامنے ان کی دم مارنے کی مجال نہیں، تمہیں ہمیں ان کی ہر چوری کا پتہ ہے۔ وہ کانگریسی ملاؤں کی تاریخ سے لے کر آج تک سب کچھ معلوم ہے اور ساری دنیا اس پہ گواہ ہے۔ لہذا دین کا حوالہ دے کر، آڑ بنا کر، ایسے موقع پر کہ جب کفر اسلام کا مسئلہ ہے، ادھر رب کعبہ کی قسم میں ہزارہ دلائل کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ سری نگر کا کشمیری حسینی کردار ادا کر رہا ہے۔ حسینی کردار، سری نگر کی بیٹیاں حسینی کردار ادا کر رہی ہیں۔